ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما ہر قسم کے حقیقی حمد و ثنا اور شکر کے مستحق ہے جس رب العزت ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو ہر طرح کی حوادثات اور ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ فرما کر یہاں تک زندہ اور تابندہ رکھا ہے۔ درود و سلام کے حقیقی مستحق جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ حضرات گرامی، نوجوانان ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا مکلف میں بنایا گیا ہوں وہ والدین کے متعلق ہے، اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے اس سے تقریباً آپ کو اندازہ ہو بھی گیا ہوگا۔ تو آج ہم بہت مفصل بات اس ضمن میں کریں گے بھی نہیں اور کر بھی نہیں سکتے، چونکہ یہ ایک بہت معروف اور مشہور موضوع بھی ہے۔ آج میں اس موضوع کے ایک اہم رخ کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے
اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے اس میں واضح احکام بیان فرما دیے والدین کے متعلق، اور یوں ہر عاقل بالغ سوچ سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان اس بات کو جانتا بھی ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے کہ دنیا کے اندر والدین کے متبادل کوئی نعمت نہیں ہے۔ نعمتیں دنیا میں بہت ہیں مگر والدین کے متبادل کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کا اندازہ تب لگتا ہے جب انسان کی زندگی سے اس کے والدین چلے جاتے ہیں۔ یوں یہ بات مشہور بھی ہے اور تجربے میں بھی ہے کہ انسان کے پاس جب تک نعمتیں ہوتی ہیں اس کی حقیقی قدر کا اسے علم نہیں ہوتا اور حقیقی قدر وہ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ جب تک نعمتیں ہوتی ہیں چاہے کسی بھی طرح کی نعمت ہو، اس نعمت کی حقیقی اہمیت، اس کی افادیت کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان اس نعمت سے انسان کے ہاتھ سے وہ نعمت نکل جاتی ہے، وہ نعمت اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ اسی طرح سے والدین بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہر محاذ پر انسان کے کام آنے والی نعمت ہے۔ انسان کو اگرچہ ایک انسان بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی بھی دونوں ٹانگیں قبر میں ہیں مگر اس کے والدین زندہ ہیں، تب بھی اس والدین کو اپنی بوڑھی اولاد کے اوپر ہمیشہ ترس اور اس کے متعلق فکر رہتی ہے کہ کہیں میری اولاد کو کوئی غضب نہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے، کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ تو ماں باپ یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے، دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے بلا کسی لاگ لپیٹ کے فیصلے، کہ صرف اور صرف اسی رب کی عبادت کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا رب اور ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ تعبدوا الا اياه، اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا حکم جاری فرما دیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے، ان کے ساتھ گستاخیاں نہیں کرنا، بد اخلاقیاں نہیں کرنی ہے، بدسلوکیاں نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم اللہ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان دونوں میں سے جب کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے جب کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے یا پھر دونوں پہنچ جائے، یا پھر دونوں پہنچ جائے۔ ویسے والدین چاہے اپنی عمر کے جس حصے میں ہو، اولاد کے اوپر یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت حتی المقدور ہر ممکنہ طور پر کرتا رہے،
چاہے ماں باپ اپنی عمر کے جس اسٹیج پر رہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کے لیے ان کی خدمت، اولاد کے لیے ماں باپ کی خدمت ہر عمر میں واجب ہے، ضروری ہے، چاہے ماں باپ بوڑھے ہو یا جوان ہو۔ حسن سنو اور حسن برتاؤ کے مستحق ہر عمر میں والدین ہیں، مگر یہاں پر بڑھاپے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب وہ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، چاہے باپ بوڑھا ہو جائے، چاہے ماں بوڑھی ہو جائے، یا پھر وہ دونوں، یہ ہوتا ہے کسی کے ماں باپ جوانی میں کوئی ایک گزر جاتے ہیں، کبھی دونوں گزر جاتے ہیں، کبھی جو ہے دونوں آخر تک رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کرنا کیا ہے، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان میں سے نہ ایک کو نہ دونوں کو، ان دونوں میں سے کسی کو تمہیں رتی برابر بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اف بھی نہیں کہنا ہے اور جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پر اپنی بات کو روکتا ہوں اور اس آیت کریمہ کے اندر جو نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قابل غور بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا اما یبلغن عند الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کسی ایک کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ ماں باپ تو شروع سے دو ہی رہتے ہیں، ماں باپ جوڑی میں رہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کا تذکرہ کیوں کیا یہاں پر؟ انسانی عقل کی ترتیب کے حساب سے تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے دونوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں ساتھ میں رہیں گے، پھر جب کسی ایک کو مرنا ہے تو ایک کو ہی مریں گے، پھر بعد میں دونوں بچیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک بچیں گے، مگر پہلے تو دونوں ساتھ ہی میں رہیں گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندوں کے حقیقی درد کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، جو عام انسان کی عقل جس کا ادراک نہیں کر سکتی کہ کلام حمید قرآن مجید کے اندر کتنی گہرائی، کتنی گہرائی اور کتنی باریکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے اور بندیوں کے درد کو کس انداز میں یہاں بیان کیا ہے اور اپنے ماننے والے بندوں کو کس انداز میں آگاہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس بڑے درد کا یہاں پر اظہار کیا ہے کہ جب تک دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہے تب تک تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بیٹا تکلیف دیتا ہے، بہو تکلیف دیتی ہے، بیٹی تکلیف دیتی ہے، یا کوئی پڑوسی تکلیف دیتے ہیں یا کوئی اور تکلیف دیتے ہیں، میاں کو تکلیف دے تو بیوی کو سنائے، بیوی کو تکلیف دے تو میاں کو سنائے، ایک دوسرے کو سنا کر کے اپنے دل کے بوجھ کو، غم کو ہلکا کر لیتا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے اسی باریکی کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ جب دونوں ساتھ میں رہے، اگر اسے تکلیف ہو تو یہ اس کو سنا کر اپنے غم کو اور اپنے بوجھ کو ہلکا کرے گا، اسے تکلیف ہو تو اسے سنا کر کے، غرض یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو سنا کر کے اپنی تکلیف کو ہلکا کرے گا۔ مگر اللہ نے اس باریکی کو یہاں پر بیان کیا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے، کوئی ایک فوت ہو جائے، کوئی ایک وفات پا جائے اور ایک زندہ رہے، چاہے بوڑھا زندہ رہے چاہے بوڑھی زندہ رہے، اب ان دونوں میں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے
تو اب ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جن کو بیٹھ کر کے، جن کے پاس بیٹھ کر کے جن کو سنایا جائے اور اپنے غم کو، اپنے بوجھ کو ہلکا کیا جائے کہ میرے میاں یا میری بیوی میرے ساتھ فلاں نے ایسے کیا، آج میرے بیٹے نے ایسا کیا، میری بہو نے ایسا برتاؤ کیا، فلانے نے ایسا کیا، چلانے نے ایسا کیا۔ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے اب وہ نہیں رہا۔ اس لیے جب کوئی سننے اور سنانے کے لیے نہیں رہے گا تو چاہے وہ بوڑھا رہے یا بوڑھی رہے، اپنے اندر گھٹ گھٹ کے وہ ہر روز اپنی موت مرے گا، ہر روز ایک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے کہ جب غم کسی سے شیئر کیا جاتا ہے، کسی کو سنایا جاتا ہے، تو ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی تکلیف کم ہوتی ہے، مگر آج ایک بوڑھا ہے، اس کو اس کے گھر والے تکلیف دے رہے، کوئی سننے والا نہیں، کسے سنائے؟ ایک بوڑھی ہے، گھر میں مجبور ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، کوئی سننے والا نہیں، کسے سنائے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باریکی کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو یا پھر دونوں ہو، چاہے ایک رہے چاہے دونوں، کسی بھی صورت میں کوئی ایسی بات تمہیں نہیں کہنی ہے، کوئی ایسا کردار تمہیں پیش نہیں کرنا ہے جس کردار سے انہیں تکلیف ہو جائے۔ فلا تقل لهما اف۔ اس کے بعد شدت کے ساتھ پھر اللہ نے بیان فرمایا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، ان کو جھڑکو مت۔ پھر کیا کرو؟ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی ناشائستہ بات، کوئی ایسی حرکت جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، تو اور ویسے بھی ہم جس ڈیجیٹل دنیا میں جی رہے ہیں، اولاد کی عقل تھوڑی زیادہ ہی تیز رہتی ہے، تو اولاد ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ ارے اب یہ لوگ ریٹائر ہو گئے، ان کو ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن بار بار جو ٹانگ اڑا دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی جانب سے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات آ جائے، یا وہ اپنے تجربے کے مطابق کوئی بات کہہ رہے ہو مگر آپ کے جذبے کے خلاف وہ بات ہو، تو پھر آپ کو غصہ آ جائے گا، اور آپ کو غصہ آ جائے گا تو آپ مار تو سکیں گے نہیں۔ بہت سارے بدبخت ایسے ہیں جو ماں باپ کو مار کر کے گھر سے بھی نکال دیتے، بہت سارے بدبخت ملعون قسم کے لوگ ایسے ہیں، ملعون ماں باپ کے نافرمان۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ماں باپ کے نافرمان ملعون ہے، ملعون، لعنت والے، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر۔ ماں باپ کے نافرمان ملعون ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں میں ایک دوسرے کے بات میں تکرار ہو جائے اور پھر آپ کو غصہ آ جائے اور آپ جھڑک دیں، آپ ڈانٹ دیں، آپ پھٹکار دیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ تم اوہ آہ کرو گے، نہ تم اسے جھڑکو گے، نہ ناگواری کا اظہار ان کے پاس کرو گے، ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرو گے، بلکہ اگر تمہیں ناپسند بھی ہو تب بھی تم ان سے اچھی بات کرو گے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خوبصورت بات کرو گے جو جس بات سے ان کا دل بھر آئے اور خوشیوں سے ان کا دل لبریز ہو جائے، ایسی تم بات کرو گے، اور اپنے بازوئے رحمت کو ان کے سامنے جھکا دو گے، ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرو گے، ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو گے، اور پھر ان کے لیے دعا کرو گے۔ میں پوری آیت کی اگر تفصیل بیان کروں تو وقت کم پڑ جائے گا، اس لیے میں اس آیت کے اور آخر کی طرف چلتا ہوں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین۔ یہ والدین کی خدمت، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ گستاخی، والدین کی نافرمانی، ان تمام چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلاتے ہوئے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے یوں کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، کہ دیکھو ایک ہو سکتا ہے گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہو، برا ویوہار کرتا ہو، غلط رویہ اختیار کرتا ہو،
مگر گھر کے باہر پورا جو ہے شیخیاں بگارتا پھرتا کرے، میں اپنے ماں باپ کو جو ہے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتا ہوں، گلدان میں رکھتا ہوں، پھولوں میں سجا کے رکھتا ہوں، ایسا رکھتا ہوں، ایسا رکھتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار تمہارے نفسوں کے بارے میں، تمہارے دل میں کیا کچھ ہے، کیا چل رہا ہے تمہارے ذہن و دماغ میں، تمہارا ظاہر کیا ہے، تمہارا باطن کیا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لہٰذا کوئی اندر اس طرح کی غلط حرکت کر کے باہر شیخیانہ بغارتا پھرے، باہر لوگوں کے سامنے خوب پھینکتا نہ پھرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے جس کا یہ فیصلہ ہے، جس کا یہ حکم ہے، جس کا یہ آرڈر ہے، وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تم کتنا صالح ہو، کتنا نیک ہو، کتنا ماں باپ کے فرما بردار ہو۔ تو یہ مختصر سی اس آیت کے ضمن میں تمہید تھی۔ اب آئیے حدیث کریمہ کی طرف ہم چلیں گے، کیونکہ موضوع جو تھا اس کا نام تھا والدین کی خدمت میں ہجرت و جہاد کا ثواب۔ اصل اس پر مجھے چند باتیں کرنی ہے، ورنہ والدین کے متعلق آپ بارہا سنتے بھی ہیں، اور یہ باتیں جتنی تقریباً میں نے کہی سب سنی سنائی ہوں گی، لیکن یہ ایک تذکیر ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ سناتے رہیے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے تاکہ مومن اس سے فائدہ اٹھائے۔ نصیحت مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی لیے تذکیر کی جاتی ہے، بار بار یاد دلائی جاتی ہے۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی گراں قدر نعمت ہے، میں نے کہا جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور ماں باپ چاہے جتنا بھی برا رہے، ماں باپ چاہے جتنا بھی برا رہے، آپ کو ان کے ساتھ گستاخی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کرتے ہوئے کہا، وصیت کرتے ہوئے کیا کہا کہ تمہیں ان کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کرنا ہے، اگرچہ وہ تمہیں کسی ایسی برائی کا، ایسے شر کا، ایسے گناہ کا حکم دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان اور مومن کے شایان شان کے خلاف ہو، یہاں تک کہ شرک و کفر اور ضلال و بدعت و گمراہی کا بھی حکم دے، تب بھی ان کے ساتھ تمہیں گستاخی اور بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں کرنی ہے، بلکہ ایسے معاملے میں اچھائی کے ساتھ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اچھائی کے ساتھ ان کی اطاعت کو ترک کر دینی ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ البتہ جائز جتنے امور ہیں ان تمام امور میں ان کی اطاعت واجب اور ضروری ہے۔ جائز امور میں اگر ناجائز کاموں کا حکم دے، شرک کرنے کے لیے، بدعت کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ جو ہے پوچھتے رہتے ہیں کہ مول صاحب اب جو ہے ہم فاتحہ نہیں کراتے ہیں، مزار نہیں جاتے ہیں، درگاہ پہ نہیں جاتے ہیں، تو پھر جو ہے ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہے، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، البتہ اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا ہمیں حکم دے رہے تو ان کو جھڑکو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اچھائی کے ساتھ انہیں ترک کر دینا۔ بہرصورت آئیے ادھر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد اور صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اقبل رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابایعک علی الحجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ۔ میں شارٹ کٹ میں چلنے لگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پکا وعدہ کرنا چاہتا ہوں، کس بات پر؟ ابایعک علی الحجرۃ والجہاد، ہجرت پر اور جہاد پر، کہ میں آپ کے ساتھ یا اسلام کے لیے، دین کے لیے
اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں پناہ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے علم جہاد بلند ہو تو میں اس جہاد کے لیے آپ سے جینے مرنے پر بیعت کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ ابایک علی الہجرۃ والجہاد۔ اور سنیے ایک بات اور سنیے، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہجرت کر کے میں اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جا کر کے میں اس کا صلہ کوئی مال دولت جاہو حشمت اور جو ہے خوبصورت عورت نہیں چاہتا۔ مجھے دوسری کسی چیز کی لالچ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ چیز عنایت کریں، یہ چیز عنایت کریں، یا پھر میں جہاد میں جاؤں تو آپ مجھے مال دیں، آپ مجھے اس کی قیمت دیں، آپ مجھے مال غنیمت دیں۔ نہیں، ابتغی الاجر من اللہ تعالی، بلکہ میں اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کا ثمرہ اور اس کا پھل اللہ تبارک و تعالی سے چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ اس کا بدلہ اور اس کا صلہ اور اس کا ثواب دے۔ ابتغی الاجر من اللہ تعالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گفتگو سنی اور پھر کہا کہ هل لك من والديك احد حی، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ سوال، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بلکہ ایک نہیں دونوں زندہ ہے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب شخص تھا، ہے نا، ماں باپ دونوں تھے۔ اللہ تعالی جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ تا دیر ان کے اوپر ان کا سایہ قائم رکھے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا دونوں زندہ ہیں؟ کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں۔ کہا فتبتغی الاجر من اللہ، کہا کہ کیا واقعی تم ان دونوں اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی صلہ چاہتے ہو؟ کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہی ہے، میں ان دونوں عملوں پر، ہجرت پر، جہاد پر، میں بدلہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے چاہتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا فرجع الی والدیک، تو سیدھا یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ سیدھا یہاں سے نکلو اور اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ۔ کاہے کے لیے؟ فاحسن صحبتہما، جا کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت میں تمہارے لیے ہجرت اور جہاد کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ایک صحابی آیا کہنے لگا میں جہاد کے لیے آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، پھر سوال میں اسی طرح کا جواب دیا۔ آپ نے کہا ففیہما فجاہد، جا تم جا کر کے ان دونوں میں ہی جہاد کر۔ اب ماں باپ سے جہاد کرو گے کیا؟ ماں باپ میں جہاد کر، مانا یہ ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، ماں باپ کو خوش رکھ۔ سوال ہے کہ جہاد اور ہجرت یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ایک انسان یہاں سے دلی کا سفر کرتا ہے 4 دن کے لیے، پورا سوچتا رہتا ہے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، واپس آؤں گا نہیں آؤں گا، کہیں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں، کیا کروں، کیسا رہے گا، ساری چیزیں سوچتا رہتا ہے۔ اور ہجرت کا معنی کیا ہے کہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی ساری چیزوں کو ترک کر کے کسی دوسرے شہر کی طرف چلا جانا، اور ننگے بھوکے صرف جو لباس ہاتھ میں جسم میں ہے وہی، نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز، نکل جائے اللہ کے راستے میں، دوسرے شہر میں اجنبی بن کر کے اجنبی شہر میں چلا جائے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں جا کر کے سوچو گے تو دل شک ہونے لگے گا، کلیجہ پھٹنے لگے گا
کہ کتنا بڑا عمل ہے جہاد میں سب سے عزیز چیز اپنی جان کی قربانی انسان پیش کرتا ہے، اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے دشمنوں کے کچھاڑ میں اور دشمنوں کے جو ہے بھیڑ میں وہ چلا جاتا ہے اور مڑبھیڑ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے اور مارا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے دو عمل، اتنے بڑے بڑے دو کام جس کے اندر اتنی شدائد، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، صرف ماں باپ کے خدمت میں کیسے اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اب میں آپ کو اس گہرائی میں لے جا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ گہرائی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان جب کسی کی خدمت کرتا ہے، مثال ہی کے طور پر آپ سمجھ لیجئے گھر میں ایک مریض پڑا ہوا ہے، اب مریض ماں رہے، باپ رہے، دادا رہے، کوئی بھی رہے، گھر میں ایک مریض پڑا ہوا ہے، ایک انسان بڑی اچھائی کے ساتھ اس کی خدمت کرتے رہتا ہے، مسلسل خدمت میں لگا ہے، اس کی دیکھ ریکھ اور اس کے آہو بھگت میں، مگر اس کے باوجود کبھی اگر کھانے میں نمک، پانی زیادہ گرم ہو گیا، پانی کم گرم ہے، ٹھنڈا ہے، دوائی میں کچھ ادھر ادھر ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی، تو چھوٹی چھوٹی بات میں کبھی کبھی جو ہے وہ مریض ایک تو اس کے مرض نے اسے تھکا دیا ہے اور اس کی عمر نے بھی اسے تھکا دی ہے، تو اس سے چڑچڑاہٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایک انسان خدمت کر رہا ہے، چاہے بہو ہے، چاہے بیٹے ہیں، کوئی بھی ہے، خدمت کر رہا ہے، مگر بیچ میں وہ کبھی ایسا ریئیکٹ کرتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مسلسل کسی کی خدمت کر رہے ہیں، آپ محبت کے ساتھ، ایک بار کہا کیا تم یہ لائے ہو اٹھا کر کے یہاں، تو بڑی آپ کو تکلیف ہوگی۔ ان تکلیفوں پر کبھی ان سے جو ہے بستر میں پیشاب و پاخانہ ہو جائے، کبھی الٹی ہو جائے، کبھی کوئی گندگی کر دے، کبھی کوئی اور حرکت ہو جائے، تو ان تمام حرکتوں پر آپ کو یقیناً غصہ آئے گا اور الٹا آپ کو ڈانٹے تو کتنی تکلیف ہوگی؟ لگے گا کہ اس کا ٹیٹوا یہیں پر دبا دوں، ہے نا، لگے گا کہ اس کا ٹیٹوا یہیں پر دبا دوں، میں دن رات 24 گھنٹہ اس کی خدمت پر ماہور ہوں، لگا رہتا ہوں، پھر بھی یہ جو ہے اتنی چھوٹی سی غلطی پر مجھے جھڑک رہا ہے۔ تو آپ کو ٹیٹوا نہیں دبانا ہے، آپ کو گلا نہیں دبانا ہے، آپ کو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، آپ کو اف نہیں کرنا ہے، آپ کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس سے اچھی گفتگو کرتے ہوئے اچھے انداز میں اس کو سمجھا دینا ہے اور سلجھا دینا ہے، آپ کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور یقیناً یہ کام اس وقت انتہائی جو ہے تکلیف دہ اور انتہائی خطرناک اور مشکل ترین کام ہوتا ہے، مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ آدمی اتنے کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اسے جھڑک رہا ہو تو اچھے انداز میں اس سے ڈیل کرے۔ بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے جب ان چیزوں میں وہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرے اور خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرے، حسن خلق کا مظاہرہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ہجرت اور جہاد کا ثواب دیتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو وہ جنت ملتی ہے جس جنت کے بارے میں سید الرسل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فإن الجنة تحت رجلیہا، جس جنت کے بارے میں کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا۔ تو یہاں پر اور دو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، ورنہ موضوع کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی بیمار ہے یا عمر کے اپنے آخری حصے میں چل رہا ہے، اس کی خدمت پر لوگ مامور ہیں، تو کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ بھی اچھا برتاؤ کرے ان کے خادموں کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بات اور میں رکھوں آپ کو، بعض دفعہ یہ کہنے کو بڑے ہنگامی اسٹیجوں پر بھی ملتا ہے کہ جو ہے بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ادب کے، شریعت کے خلاف ہے، یہ دلائل کے بھی خلاف ہے۔
کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے شریعت کے ساتھ، وہ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ ویسے بھی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرا قریب ترین رشتہ دار ہے، اور اگر شوہر باہر رہتا ہے، کام کرتا ہے، دھام کرتا ہے، کماتا ہے، کھلاتا ہے اس کو، تو یہاں بیوی گھر میں ہے تو کیا شوہر روزانہ سعودیہ سے آئے گا، گلف سے آئے گا یہاں ماں باپ کی خدمت کرنے، یا تم کرو گے؟ یہ ایک اضافی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہمارے سماج میں چل رہا ہے، اور اسی سے جو ہے پورے گھر کے اندر یہاں تک لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے، اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے کہ نہیں میری بیٹی تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی۔ اگر یہ کسی کی سوچ ہے تو پھر وہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دے، شریعت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، سنت کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ میں ابھی اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ اچھا برتاؤ کرے، کہ دونوں کے ساتھ تال میل اچھا رہے، تاکہ گھر کے اندر خوشگوار ماحول چلتا رہے، اور ایک اچھے انداز میں جو ہے دونوں کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ چلتا رہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اولاد کو بھی چاہیے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ کسی طرح کی زیادت پر عفو و درگزر کا معاملہ کرے، کیونکہ ایک دونوں کو اجر لینا ہے۔ صرف ماں باپ یہ سوچ کر کے ارے ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کا مقام اتنا بڑا اونچا کر دیا، تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنے بہوؤں کے اوپر زیادتی کرے اور اس طرح کی کوئی ناروا سلوک اور نازیبا حرکات کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتدال اور میاں نارمی دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ماں باپ یہ سوچ کر کے اپنے بہو بیٹے کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس بہو بیٹے کے اوپر ہم زیادتی کر رہے ہیں وہ بھی کسی کے ماں باپ ہیں، وہ بھی کوئی ان میں سے کوئی جنت کا دروازہ ہے اور ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی بد اخلاقیوں سے، ہر طرح کے ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیری ناراضگی میسر ہوتی ہو، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔